بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ششم کے عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا گزشتہ چند دنوں سے مسلسل حصہ قواعد کی تکمیل کا کام جاری ہے۔ اسی سلسلے کی آج ایک اور کڑی ہے۔ آج ہم آپ کو کہانی لکھنا سکھا رہے ہیں۔ عنوان سے ہی آپ پر واضح ہو گیا ہوگا۔ دراصل بیٹا کسی بھی کہانی کے لکھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں جو بھی کہانی ہے آپ سب سے پہلے اس کے نکات نوٹ فرما لیں، یعنی اس کے پوائنٹس بنا لیں اور پھر ان پوائنٹس کی تفصیل لکھیں۔ اس طرح نکات سے مضمون بنانا آسان ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرز پر ہم نے آج ایک کہانی آپ کے لیے تحریر کی ہے، بہت ہی آسان۔ کہانی کا عنوان بھی آپ پر بالکل واضح ہے، نیکی کا بدلہ۔ ٹھیک ہے بیٹا، اشاروں کی مدد سے نیکی کا بدلہ کے عنوان پر کہانی تحریر کریں۔ آپ کو نظر آ رہا ہے بیٹا، اشاروں کی مدد سے نیکی کا بدلہ کے عنوان پر کہانی تحریر کریں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے انہی نکات کی تفصیلات لکھنی ہیں۔ اس طرح نکات آپس میں ملتے چلے جائیں گے اور کہانی بنتی چلی جائے گی۔ سب سے پہلے میں کہانی کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں بیٹا۔ احسان صاحب ایک کاروباری شخصیت ہیں، یعنی کہ بزنس مین ہیں۔ وہ کاروباری دوروں پر شہر سے باہر جاتے رہتے ہیں۔ معمول کے مطابق وہ اپنے کاروباری دورے پر شہر سے باہر گئے اور راستے میں ان کو ایک خطرناک حادثہ پیش آیا۔ اس حادثے میں وہ بے ہوش ہو گئے۔ دوسری جانب ان کا بیٹا امجد اسکول سے واپسی پر گھر آ رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک پیاسا کتا ملا۔ امجد کو اس پر بڑا ترس آیا اور اس نے اس کو پانی پلایا، جس سے وہ کتا جس کی جان نکلنے والی تھی بچ گئی اور کتے نے امجد کو شکر گزار نظروں سے دیکھا۔ اس کے چند دنوں بعد احسان صاحب جب گھر لوٹے زندہ سلامت تو انہوں نے اپنی پوری کہانی سنائی کہ مجھے کس طرح ایک بے حد خطرناک حادثہ پیش آیا تھا اور میں نے بے ہوش ہونے سے پہلے دیکھا کہ لوگوں نے فی الفور یعنی کہ فوراً مجھے ہسپتال پہنچایا اور ڈاکٹروں نے بڑی مشکل سے میری جان بچائی۔ کہانی سناتے ہوئے انہوں نے جب دن اور وقت بتایا تو امجد بھی حیران رہ گیا۔ اس کو فوراً اپنی وہ نیکی یاد آئی جس میں اس نے ایک پیاسے کتے کی جان بچائی تھی۔ اسے یقین آ گیا کہ آج جو میرے والد صاحب زندہ لوٹ کر آئے ہیں یہ یقیناً میری اسی نیکی کا بدلہ ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ تھی کہانی۔ میں اس کے پوائنٹس آپ کو پڑھوا دیتا ہوں، دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلا پوائنٹ، احسان صاحب کا شہر سے باہر سفر پر جانا۔ ٹھیک ہے، ان کی گاڑی کو خطرناک حادثہ پیش آنا اور بے ہوش ہونا۔ اسی دن ان کے بیٹے امجد کو اسکول سے واپسی پر پیاسا کتا ملنا، امجد کا اس کو پانی پلانا اور کتے کی جان بچنا اور شکر گزار نظروں سے امجد کو دیکھنا۔ یہ ہے کہانی کا جسے کہانی کی آپ ابتدا کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلا پیراگراف، اس کے بعد پیراگراف تبدیل ہوگا۔ دوسرا پیراگراف دیکھیے، 2 ہفتے بعد احسان صاحب کا گھر لوٹنا اور اپنا ماجرا سنانا۔ اپنا ماجرا سنانا یعنی اپنی داستان سنانا یا اپنی کہانی سنانا۔ لوگوں کا فی الفور ہسپتال پہنچانا۔ فی الفور یعنی کہ فوراً آنن فانن ہسپتال پہنچانا اور بمشکل جان کا بچنا، یعنی ان کی جان کا بچنا ممکن نہیں تھا، بے حد خطرناک حادثہ تھا لیکن وہ پھر بھی بچ گئے۔ اور
تفصیل سے دن اور وقت بتانا۔ احسان صاحب کا گھر آ کر حادثے کی تفصیل بتانا اور دن اور وقت بتانا۔ امجد کو اپنی نیکی یاد آنا، اس کا عین اسی دن اور وقت پر پیاسے کتے کی جان بچانا۔ یعنی امجد کو فوراً اپنی نیکی یاد آئی کہ اسی دن اسی وقت پر تو میں نے ایک کتے کی جان بچائی تھی، اور پھر اسے یقین آ گیا صلے میں والد صاحب کا کرشماتی طور پر زندہ لوٹنا۔ اسے یاد آیا کہ میرے والد صاحب جو آج معجزاتی طور پر زندہ لوٹے ہیں، یہ یقیناً میری اسی نیکی کا صلہ ہے۔ یہ سب کچھ لکھنے کے بعد بیٹا آپ چاہیں تو آخر کی 1 سطر یا 2 سطروں میں آپ کہانی سے حاصل شدہ سبق بھی تحریر کر سکتے ہیں نیکی کا بدلہ کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس طرح آپ نے 1 صفحے پر مشتمل یہ کہانی تحریر کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، میں ایک دفعہ پھر وضاحت کر دوں، کوشش کیجئے گا کہ یہ مکمل کہانی 1 صفحے پر مشتمل ہو، 1 صفحے سے زیادہ لکھنے کی آپ کوشش نہ کریں۔ آپ کوشش کریں کہ 1 صفحے کے اندر یہ کہانی مکمل ہو جائے۔ ٹھیک ہے بیٹا، انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔